بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلتے رنگ مینا کے سنگ آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اس رمضان المبارک کا پہلا روزہ آپ کا بہت اچھا رہا ہوگا۔ آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی ہوگی کیونکہ ابھی دن بھی زیادہ لمبے نہیں ہیں اور موسم بھی شدید نہیں ہے۔ آپ کو آج کی دوسری سحری مبارک ہو۔ تو آج ہے جناب دوسرا روزہ، اور دوسرے روزے کے جو وظائف ہیں یا جو اس کے لیے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ ہے بعد نماز فجر آپ نے کلمہ استغفار 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو لوگ اتنا نہیں پڑھ سکتے یا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے یا ویسے کوئی کنسسٹنسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ اگر اس کو 7 جمع 0 کریں گے تو 7 جمع 0 7 ہی آئے گا، یعنی صرف 7 دفعہ بھی پڑھ دیں تو ان کو اس کا ثواب ہو جائے گا۔ لیکن جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ 70 بار کم از کم ضرور پڑھ لیں۔ استغفار پڑھنے کے ویسے بھی بہت فائدے ہیں، بہت ساری آپ کی جہاں مشکلات اٹکی ہوئی ہوتی ہیں آپ استغفار کا ورد زیادہ کر دیں۔ آپ استغفار کے لاکھ نکالیں، یعنی لاکھ نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر بندہ ایک دفعہ جب اتنی زیادہ تعداد میں پڑھتا ہے تو اس کی زبان پہ وہ ایک چیز جاری ہو جاتی ہے، ایک ورد جاری ہو جاتا ہے اور وہ پکا اس کا پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کے وظیفے جو ہیں وہ کرتے رہا کریں۔ استغفار پڑھنے سے آپ کی رزق میں، آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے، آپ کے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں۔ اور پڑھتے ہیں استغفار جو کہ آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو جو تسبیح پڑھنی تھی آپ لوگوں نے، یہ فجر کی نماز کے ساتھ تھی، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے جائے نماز پہ بیٹھ کے، یا پھر آپ ضروری نہیں ہے جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی کریں کیونکہ ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا فائدہ نہیں۔ آپ بے شک اپنے بستر پہ، اپنی چیئر پہ بیٹھ کے آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بے شک کام کرتے ہوئے کچن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے، تو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 25 مرتبہ۔ تو یہاں پہ پھر میں وضاحت کر دوں کہ اگر 25 مرتبہ آپ یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ 2 جمع 5 یعنی 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 25 مرتبہ پڑھے۔ تو درود ابراہیمی آپ سب کو آتا بھی ہے، یہ ساتھ میں نے ادھر شیئر بھی کر دیا ہے، اور اس کو صحیح مخارج کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اس کے بعد نماز مغرب کے بعد آپ لوگوں نے یا وہاب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ آپ لوگوں نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو بھی آپ 1 جمع 3 یعنی برابر 7، تو کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ 133 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے جو بھی ثمرات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس رمضان المبارک میں اس طرح کی تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مزہ بھی آئے گا اور آپ کو فائدے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنی ہے صلاۃ تسبیح۔ تو صلاۃ تسبیح 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور تسبیح کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت کرنی ہے اور اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ اس کا پورا طریقہ کار ہے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم
کے بعد آپ نے مذکورہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر جب آپ رکوع میں تسبیح کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر تسبیح اور تمہید کے بعد قومے میں پھر 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 10 مرتبہ، اور وہی پھر آپ کو اسکیجول پتہ ہے جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے، اسی طرح سے آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ کم از کم آپ نے ہر رکعت میں 75 ٹائم پڑھیں گے، آپ 75 ٹائم پڑھیں گے تو آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 75 ٹائم اور تمام رکعتوں میں 300 ٹائم پڑھنی ہے۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی تھی، آپ نے 8 مرتبہ پڑھی، آپ کو بعد میں یاد آ گئی، یا آپ نے 5 مرتبہ پڑھی، آپ کو بعد میں یاد آ گئی، تو آپ قومے کے بعد یا پھر سجدے میں تسبیحات کے بعد یا 2 سجدوں کے درمیانی جلسے میں بیٹھ کر، یعنی کسی بھی موقع پہ جب آپ کو یاد آ جاتا ہے تو آپ اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضور یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور تعلیم فرمائی تھی کہ کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور افطاری کے وقت دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔